طریقتنا الصحبہ والخیر فی الجمعیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ خَوْفٍ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، اور امتحان کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، غریبی کا، بیماری کا، موت کا. ان لوگوں کو خوشخبری دیں جو صبر کرتے ہیں. اللہ عز و جل کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیں. بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس دنیا میں صبر کرتے ہیں. صبر کرنا بڑی فضیلت ہے. اللہ میں یقین کر کے صبر کرنا. اور جو لوگ اللہ میں یقین نہیں کرتے، اللہ عز و جل کہتا ہے کہ صبر کریں یا نہ کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کے لیے. اس لیے صبر کرنے والوں میں سے بنیں. کچھ لوگ اللہ کی حکمت کے لپیٹے میں آتے ہیں. جب ان پر مصیبت آتی ہے تو صبر کریں. کچھ ہی لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں. آپ ایسے لوگوں سے مشکل سے مل سکتے ہیں. ہر کوئی مخالفت کرتا ہے بنا جانے کہ کرنا کیا ہے. ایسے ہی ایک صابر انسان کل رات گزر گئے. اللہ ان کو ان کے صبر کا اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ. یہ ہیں شیخ عبدالسلام. بہت لوگ شیخ عبدالسلام کو نہیں جانتے. وہ گرینڈ شیخ حضرت شیخ عبداللہ فیض داغستانی کی خدمت میں تھے. وہ ان کے گھرانے کی خدمت میں تھے سارے ہی وقت. انہوں نے تقریباً 10 سال تک خدمت کی. حضرت شیخ عبداللہ فیض داغستانی کا گھر اوپر تھا پہلے اور مسجد نیچے تھی. ابھی بھی ایسا ہی ہے. تو وہ آواز لگایا کرتے تھے عبدالسلام، اور وہ فوراً ہی وہاں پہنچ جایا کرتے تھے. وہ بھاگ کر آیا کرتے تھے. وہ بہت سارے امتحانوں سے گزرے ہیں. وہ بہت اذیت سے گزرے ہیں. ان کی ساری زندگی اذیت میں، بیماری میں، غریبی میں، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ گھومنے میں گزری ہے. لیکن انہوں نے کبھی مخالفت نہیں کی. انہوں نے کبھی کسی کو جواب نہیں دیا یا کسی کے مخالف نہیں ہوئے جب لوگوں نے انہیں کچھ کہا. ان کی ایسی صفات تھی کہ آپ انہیں کچھ بھی کہیں ان کے لیے ٹھیک ہی تھا. انہوں نے کبھی نہ نہیں کہا. ان کے لیے ہمیشہ ٹھیک ہے ایسا تھا. جہاں بھی آپ نے انہیں بھیجا وہ گئے، اور وہ دکھنے میں حضرت شیخ عبداللہ فیض داغستانی کے جیسے تھے. ہم نے ایک دوسرے کو 50 سال سے جانا ہے. اللہ ان کی روح پھر رحمت عطا فرمائے. وہ ایک اولیاء ہیں. ہم اس کی شہادت دیتے ہیں. وہ اس دنیا سے گزرے ہیں صبر کرتے ہوئے اپنی بیماری کا اور اذیت کا، اپنے آخری وقت میں ہی. ان کے لیے خوشخبری ہے. اللہ عز و جل کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ ان لوگوں میں سے ہیں. آج کل کے لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر مخالفت کرتے ہیں اور قیامت ڈھاتے ہیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اذیت لیتے ہیں اور وہ بیکار جاتی ہے. کم سے کم تھوڑا صبر دکھائیں اپنی اذیت کے لیے. اللہ آپ کو اجر دے گا. آخرت میں لوگ کہیں گے کہ کاش مجھے زیادہ اذیت ملی ہوتی.
ان کے ایسے مقام ہیں کہ آخرت میں وہ یہ چاہیں گے کہ وہ زیادہ انہیں اذیت ملی ہوتی. اس لیے اس دنیا میں اذیت اور درد مومنین کے لیے اچھا ہے، یہ برا نہیں ہے. اللہ ہماری مدد فرمائے، ہم اللہ کے خلاف نہ جائیں، ان چیزوں کے خلاف جو اللہ نے دی ہیں. اللہ ہمیں ایسا کچھ نہ دے جو ہم برداشت نہ کر سکیں. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبر نہ مانگیں، کیونکہ یہ بہت مشکل ہے صبر کرنا. ہاں، لیکن جب ہمیں کوئی پریشانی پیش آئے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے. اللہ ہماری مدد فرمائے، اللہ ہمیں امتحان نہ دے، وہ ہمیں رحم دلی عطا فرمائے، وہ ہمارا امتحان نہ لے انشاءاللہ. اللہ ان کا مکان جنت میں بنائے. انشاءاللہ ہم ان کے جیسے نیک لوگوں سے جنت میں ملیں گے. اللہ ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے.